ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ ذرا وقت کم دیں، تو چند باتیں کتاب کے حوالے سے. کتاب تو ساری پڑھی لیکن چند افسانے، 3-4 افسانے خاص طور پہ چونکہ وقت بھی کم ہے تو اس پر بات کی جائے. بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں، دوست ہیں. ان کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں ہوئیں حلقے میں بھی. جب وہ لاسٹ ٹائم آئے تو ان سے بات ہوئی اور خوشی ہوئی کہ وہ لاہور کے حلقہ باب ذوق میں جاتے رہے ہیں، اور وہ جو ایک افسانہ لکھتے ہوئے یا تخلیق کرتے ہوئے ایک تنقیدی ویژن لکھنے والے کے پاس ہونا چاہیے، وہ ان کا ہے، اور وہ انہوں نے اس سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے اور اس کے تحت ہی کہانیاں لکھی ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی فن پارہ 100% تو اپنی جگہ نہیں بنا پاتا، لیکن کہانی جو پڑھنے والے کے دل میں اتر جائے، ایسی بہت سی کہانیاں اس کے اندر ہیں. خاص طور پہ ایک کہانی جو میں نے پڑھی اور مجھے ذہن میں آنندی آتا رہا، اس کا خیال آتا رہا، نیرنگی جو افسانہ ہے آخری افسانہ ہے اس افسانوں کی کتاب کا. تو جب میں نے وہ بعد میں مضمون دیکھا تو وہ جمیل احمد عدیل نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا تھا. آنندی افسانہ کا خیال آیا. بہرحال اس کا سارا موضوع اور منظرنامہ بالکل تبدیل ہے کہ جو کہ آج کے حالات میں ہے کہ دیہات بڑی تیزی سے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک موضوع بنا کر اس کے اتنی ڈائمنشن اور اتنی تفصیلات اس کے اندر انہوں نے پیش کی، اور وہ ایک المیہ جو کہ آج کے دور کا المیہ بنتا ہے وہ اس کے اندر آیا. اس کے اندر ڈائمنشنز پیدا کی انہوں نے، اور پھر ایک کلائمیکس بھی ایسا تھا جو کہ قابل غور ہے. افسانہ پڑھتے ہوئے آپ کو فیل ہوتا ہے. ایک کہانی جو کہ معمولی کے نام سے ہے، وہ اتنی معمولی نہیں. مجھے لگا وہ 2-3 صفحے کا ہی افسانہ ہے، لیکن اس میں ایک باپ اپنے بیٹے سے مکالمہ کرتا ہے، اور وہ جو لڑکا ہوٹل میں اسے ملتا ہے، جو پارکنگ کرتے ہیں، گاڑیوں کو پارک کرتے ہیں. تو بعض اوقات افسانہ نگار کو کہانیوں کے حاصل کرنے کے بہت سارے کانٹینٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں سے وہ کہانی حاصل کرتا ہے. بعض اوقات وہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے کہانی سوچتا ہے اور پھر کوئی تخلیق کرتا ہے، اور بعض اوقات چلتے پھرتے اسے کہانی مل جاتی ہے. تو مجھے یہ لگا کہ یہ کہانی بھی انہیں ایسے ہی، افسانہ نگار کا چونکہ دماغ ہر وقت کہانیوں میں ہی کھویا رہتا ہے، تو انہوں نے یہ وہ کہانی ایسے ہی کسی لڑکے کو دیکھا تو انہیں وہ خیال آیا ہوگا، اور انہوں نے وہ کہانی بہت ہی عمدگی سے میں سمجھتا ہوں پورٹریٹ کی. اور پھر یہ کہ ایک لڑکا جو کہ برگر فیملی ٹائپ جو بچے ہوتے ہیں، اور وہ آپ ان کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت اہم نقطے پر آ کر کہانی کو ڈائیورٹ کرتا ہے، اور پھر ایک کہانی ایک سوچنے والی ایک ایسی جگہ پر جو کہ عموماً افسانوں سے حاصل کیا جاتا ہے مواد، کہ یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ لیو کرتی ہے. تو یہ کہانی ان کے ساتھ آپ جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ لیو کرتی ہے کہ وہ لڑکا دراصل یہ کہتا ہے، جنہوں نے یہ کہانی نہیں پڑھی ہوگی تو وہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سر یہ آپ کو جب چابیاں واپس کرتا ہے، گاڑی لا کر کھڑی کرتا ہے، تو کہتا ہے سر یہ گاڑی میں نے نہیں ماری، یہ کہیں سے لگ گئی، کسی لڑکے نے یہ گاڑی ڈیمیج کی ہے. تو باپ اسے یہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیوں ایسے کیا، اس سے پیسے تمہیں لینے چاہیے تھے. تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، میں یہ پے کر دوں گا. تو اس کے بعد وہ پھر اس کے اندر جو کہانی کے مختلف ایسے وقفے انہوں نے پیدا کیے، اور اس کے بعد پھر اس کو کلائمیکس کی طرف لایا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ باپ کو امپریس کرتا ہے، اور وہ ساری زندگی کے لیے وہ جو ایک لمحہ یا ایک واقعہ تھا وہ اس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے بھی خوش ہوتا ہے، اور واقعی وہ بات جو ہے وہ آپ کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے. ایک کہانی جو کہ اس سرکتے راستے کے ہی عنوان سے تھی، اور وہ عمدہ کہانی ہے. ظاہر ہے اس کے اندر انہوں نے امیجز لائے ہیں، علامتیں لائے ہیں، لے کر آئے ہیں. اس کی تعریف بھی لوگوں نے بہت کی ہے، مضامین جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا اس کہانی سے اختلاف یوں ہے، کیونکہ حلقے میں اگر یہ افسانہ پڑھتے تو پھر جو ہم اس کا تیاں پاچا کرتے تو وہ بات اور تھی. لیکن چونکہ اب تو یہ چھپ چکی ہے تو ظاہر ہمارے تو حلقے کے تو کسی کام کی نہیں، لیکن بہت عمدہ کہانی ہے، پڑھنے کے لائق ہے قاری کے لیے.
تو اس میں ایک خاتون ہے جو کہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اور ظاہر اس کی قسم پرسی کی زندگی ہے، غربت زدہ زندگی سے وہ آئی ہے، اور وہ کہیں ایک ایسے مقام پر وہ جاتی ہے جہاں ویرانہ ہے، اور وہاں وہ انتظار کرتی ہے. تھوڑا سا پڑھنے والے نے ایسا کلائمیکس ایسا بنایا سسپینس اس کے اندر کہ وہ کس کا انتظار کرے گی یہاں آ کر. وہ تو تھوڑی دیر بعد وہاں ایک جھاڑیوں سے نیولا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرتی ہے. تب مجھے کہانیاں پڑھتے ہوئے مجھے احمد جاوید کے افسانوں کی کتاب چڑیا گھر، جس میں بہت سارے افسانے، بلکہ سارے افسانے ہی جانوروں کے حوالے سے ہیں، اور منشیات کے 4-5 افسانے جو کہ بڑے شاہکار افسانے ہیں، جس میں دام شنیدن، رابطہ جو تھا انہوں نے چونٹیوں کے حوالے سے لکھا تھا، دام شنیدن بکروں کے حوالے سے لکھا تھا، اور پنج کلیان جو تھا وہ ایک بھینس کے حوالے سے تھا. تو جب انہوں نے یہ افسانہ لکھا تو اب وہ خاتون ہے وہ نیولے سے باتیں کرتی ہے. ظاہر ہے وہ اس میں انہوں نے اشارے دیے ہیں کہ وہ ایک اس کی زہر آلود زندگی ہے، جو کہ ظاہر ہے وہ کہیں ایسی زندگی گزار رہی ہے جس میں اسے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، مصائب ہیں بہت زیادہ اور وہ ایک نیولے سے. اب نیولے کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آنا چاہیے تھا کہ وہ آخر وہ انسانی زبان میں کیسے باتیں کرتا ہے ان کے ساتھ، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنانا چاہیے. لیکن باہر یہ علامتی افسانہ ہے دراصل، اور وہ اس کے بعد پھر وہ اس کو جب کلائمیکس پر لے کر جاتے ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ میں اب یہ نیولا اور یہ سانپ کی اور یہ زہر کی زندگی جو ہے یہی میری زندگی کا حاصل ہے، شاید میں یہاں انہی کے سامنے آ کر میں اپنے دکھ اور درد یہاں بیان کر سکوں گی. اور تو بہرحال یہ ایک سوچتے ہوئے افسانے ہیں سارے. سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ ان کے افسانوں کے جو موضوعات ہیں ان میں تنوع ہے، اور یہ کہانیاں صرف یک رنگی نہیں لکھتے، بہت سارے کردار ہیں جو زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، اور انسانوں سے اور انسانی زندگیوں سے بہت زیادہ. اور چونکہ پڑھنے والے کا جو کینوس ہے بہت وسیع اس معاملے میں بھی ہے کہ چونکہ یہ مختلف شہروں میں رہے پاکستان کے، ان کا شعبہ ایسا ہے کہ پورے پاکستان میں یہ مختلف جگہوں پر تعینات رہے اور وہاں پر لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے دکھ درد، اور اس کے علاوہ ملک سے باہر بھی. تو ایک لکھنے والے کے لیے یہ چیزیں بہت ہی سود مند ہوتی ہیں، اور یہ سب ان کو مہیا ہوا تو بہت اچھی ہے. میں نے مبارکباد.